باپ الیگزینڈر ڈوما، اس نے 1200 کتابیں لکھیں اور اس بات پر فخر کرتا تھا کہ وہ 500 بچوں کا باپ ہے۔ سب سے زیادہ ہر دل عزیز مہم جوئی کی کہانی کون سی ہے؟ رابنسن کروسو، ووون کنجوتے، خزانے کا جزیرہ؟ فطرتاً اس بارے میں ہم مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن میں صرف 3 بندوقچی کے حق میں ووٹ ڈالوں گا۔ 3 بندوقچی کا شمار تقریباً 1 صدی سے سب سے زیادہ فروخت کی جانے والی کتابوں میں ہے۔ اس وقت بھی سینکڑوں لوگ درجنوں مختلف زبانوں میں اس ناول کو پڑھ رہے ہوں گے۔ ناول نویسوں میں 3 بندوقچی کا مصنف الیگزینڈر ڈوما ایک عجوبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے یہ شیخی بگارنے میں بڑا لطف آتا تھا کہ وہ 500 سے زیادہ بچوں کا باپ تھا۔ ممکن ہے اس نے یہ اندازہ لگاتے ہوئے کچھ زیادہ ہی رجاعیت سے کام لیا ہو، لیکن اپنے موٹاپے اور بے تکے چہرے کے باوجود وہ عورتوں کو راغب کرنے کا گر جانتا تھا۔ اس نے کئی بار یہ دعویٰ کیا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، لیکن اس سلسلے میں اس کی لاف زنی کچھ بری طرح بڑھ گئی تھی اور ایک محبوبہ نے اس کی ساری اکڑ نکال دی۔ اس نے اپنے سرپرست سے کہا کہ وہ ڈوما کے سارے قرض خواہوں کو زیادہ رقم دے کر خرید لے۔ ان دنوں مقروض آدمی کو جیل بھیجا جا سکتا تھا، چنانچہ عظیم عاشق ڈوما کو شائستگی سے اطلاع کر دی گئی کہ وہ ان 2 میں سے ایک کا انتخاب کر لے، شادی کر لے یا جیل چلا جائے۔ ڈوما نے شادی رچا لی۔ ڈوما کی شکل و صورت بھی عجیب سی تھی۔ اس کی رگوں میں 3/4 خون گوروں کا تھا، جبکہ 1/4 حبشیوں کا تھا۔ اس کی دادی جزائر غرب الہند میں گنے کے ایک فارم پر حبشن باندی کی حیثیت سے رہتی تھی۔ اس کا نام میری ڈوما تھا۔ اس غریب اور جاہل عورت نے گمنام زندگی گزاری اور ایسے ہی انتقال کیا۔ اس بیچاری نے کبھی خواب میں بھی یہ نہ سوچا ہوگا کہ اس کے پوتے کی شہر یار اور شاعر اور عمرہ عزت و تکریم کریں گے اور وہ اس کا نام ساری دنیا میں روشن کرے گا۔ ڈوما اپنی حبشن دادی سے خاصا مشابہ تھا۔ یوں تو اس کا رنگ گورا تھا اور آنکھیں جزائر غرب الہند کے آسمان جیسی نیلی تھی، مگر اس کے ہونٹ موٹے اور نتنے چپٹے اور چوڑے تھے۔ اس نے تلواروں اور پستولوں سے مسلح ہو کر 20 دفعہ ڈوئل لڑے۔ اس کے بال ویسے تو گیندے کی طرح زرد تھے، لیکن بالکل اپنی حبشن دادی جیسے تھے، یعنی گھنے اور گنگریلے تھے۔ خوش خوراک ہونے کی وجہ سے وہ ہر قسم کی چٹنی تیار کرنے یا مرغ وغیرہ بھوننے میں اتنا ہی مشہور تھا جتنا ناول لکھنے کی اہلیت میں۔ وہ بیک وقت مچھلی کی کئی پلیٹیں، کئی بنے ہوئے تیتر، نصف درجن کے قریب مختلف سبزیاں اور بہت سا پنیر کھا جاتا تھا۔ جب وہ کھانے پر آتا تو اس قدر کھا جاتا کہ مشہور زمانہ پیٹو سمارک اسے دیکھ لیتا تو شرمندہ ہو جاتا۔ لیکن اپنی اس انتہا کے باوجود نہ تو اس نے کبھی شراب یا کافی چکھی اور نہ ہی کبھی سگریٹ پی تھی۔ جب وہ لکھنے میں مصروف ہوتا تو اسے کھانے کی پرواہ بھی نہ ہوتی۔ بعض اوقات تو کھانا کھانا بھی بھول جاتا۔ جب وہ کام میں مصروف ہوتا اور کوئی دوست ملنے آ جاتا تو وہ صرف اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اسے خوش آمدید کہتا اور پھر لکھنے میں مشغول ہو جاتا۔ لیکن وہ جس قسم کا کاغذ اور قلم استعمال کرتا تھا اس کے متعلق انتہائی جذباتی ہوتا۔ مثلاً وہ ناول صرف نیلے کاغذ پر اور خاص قلم سے لکھا کرتا تھا۔ شعر لکھتے ہوئے وہ زرد کاغذ اور مختلف قسم کے قلم استعمال میں لاتا۔ کسی رسالے کے لیے مضمون لکھتے ہوئے وہ گلابی کاغذ کے سوا اور کوئی کاغذ استعمال نہ کرتا، اور حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، اس نے کبھی نیلی سیاہی استعمال نہیں کی تھی۔ اسے نیلی سیاہی سے چڑ تھی۔ اس نے کبھی میز پر بیٹھ کر ڈرامہ نہ لکھا تھا۔ ڈرامہ لکھنے کے لیے وہ صوفے پر دراز ہو جاتا اور اپنی کوہنی کے نیچے نرم تکیے رکھ لیتا۔ سب واہیات، جی ہاں، لیکن اس سے قبل کہ آپ اس پر ہنسیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے زندگی میں کیا کیا کیا۔ اس نے کوئی 100 ڈرامے، اتنے ہی ناول اور تاریخی کتابیں لکھی۔ آج جب اس کی تمام تخلیقات جمع کی گئیں تو وہ 1200 جلدیں بنی۔ ذرا سوچیں، 1200 جلدیں۔ اگر جون گالز وروی، جارج برنارڈ شاہ، رابرٹ لیوس سٹیونسن، H.G. ویلز، رڈیارڈ کپلنگ، میری روبرٹس، اینی ہارٹ اور زین گرے اور ان تمام مصنفین کی تخلیقات اکٹھی کر لی جائیں تو پھر بھی ڈوما نے ان سب سے دگنا لکھا ہے۔ اس نے 10 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ کمایا، اپنے دور کے ہر مصنف سے زیادہ۔ حقیقت میں ادبی تاریخ میں شاید ہی کسی مصنف نے اپنی نگارشات سے اتنا پیسہ کمایا ہو۔ اس کے باوجود
اس قدر غریب تھا کہ جب اس کا پہلا ڈرامہ سٹیج پر چلنے والا تھا تو اس کے پاس اتنے روپے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی قمیض کا نیا کالر خرید کر اپنی زندگی کے سب سے بڑے واقعے میں شریک ہو سکے۔ اس لہیم شہیم دیو کو اپنی ماں سے بڑا پیار تھا۔ اس کا پہلا ڈرامہ سٹیج ہونے سے 3 دن قبل اس کی ماں کو فالج ہو گیا۔ چنانچہ پیرس میں اپنی عظیم کامیابی کی پہلی رات کے موقع پر ڈوما اپنے ڈرامے کے ہر ایکٹ کے اختتام پر بھاگم بھاگ اپنی ماں کے پاس جاتا اور اس سے پوچھتا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اور اس رات جب سارے پیرس میں اس کا نام مشہور ہو چکا تھا، وہ ایک چٹائی پر اپنی ماں کے قدموں میں سویا تھا۔ ڈوما کے ناولوں کا کردار اس کے نزدیک بڑا حقیقی تھا۔ وہ ان کے خواب دیکھتا اور ان کے بارے میں اس طرح باتیں کرتا جیسے وہ بالکل حقیقت ہو۔ وہ ان کے بارے میں ایسے شوق سے لکھتا کہ آج 100 سال کے بعد بھی وہ آپ کو مسحور کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کردار نگاری کرتے وقت وہ اپنی کہانی میں اس قدر محو ہو جاتا کہ بلند آواز میں کہکے لگاتا اور اپنے کرداروں سے اس طرح مذاق کرنے لگتا جس طرح وہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوں۔ بہت سارے مصنفین کے لیے لکھنے کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر ڈوما کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اسے لکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ مشتاق سیاح تھا۔ اس نے سارا یورپ گھوما تھا۔ اس نے ایک ہی وقت میں 5 ناول شروع کر رکھے تھے اور یہ روزانہ قسط وار اخبارات میں شائع ہوتے تھے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی کتابیں پڑھ سکے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت ضرور تھا کہ وہ تلواروں اور پستولوں سے 20 ڈوئل لڑ سکے۔ جوں جوں وہ بوڑھا ہوتا گیا، شراب اور عورتوں کی طرف راغب ہونے لگا۔ نہیں، میں نے غلط کہا ہے۔ اس نے نہ تو شراب پی اور نہ ہی موسیقی کی طرف مائل ہوا، مگر وہ لڑکیوں کا بڑا متوالا ہو گیا تھا۔ ایک دن دوپہر کو اس کا ایک دوست اسے ملنے آیا تو اسے لڑکیوں میں گرا پایا۔ ایک اس کے گھٹنے پر بیٹھی تھی، دوسری لڑکی اس کے قدموں پر لیٹی ہوئی تھی، ایک اور لڑکی اس کے سر پر جھکی ہوئی اس کے موٹے موٹے ہونٹ چوم رہی تھی، اور ان تینوں لڑکیوں کا لباس اس قدر نہ تھا کہ کسی مرد کے سامنے آ سکے۔ لوگ اس کی دولت لوٹ کر اسے چھوڑ کر چلے جاتے۔ ڈوما نے اپنا بڑھاپا مفلسی اور تنہائی میں گزارا، یہاں تک نوبت آن پہنچی کہ مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے اسے اپنے زیورات حتیٰ کہ اپنا اوور کوٹ بھی گروی رکھنا پڑا۔ اگر اس کا بیٹا اس کی مدد نہ کرتا تو اسے بھوکوں مرنا پڑتا۔ موت سے تھوڑی دیر قبل اس کے بیٹے نے دیکھا کہ وہ اپنا مشہور ناول 3 بندوقچی پڑھ رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا ہے، میں بھی یہی کہوں گا۔ اگر آپ تفریح تباہ کے خواہش مند ہیں تو یہ ناول پڑھیں۔ اس کے ناول کے بعد آج تک لاکھوں ناول لکھے گئے ہیں، لیکن وہ سب اس کے سامنے ماند پڑ گئے ہیں۔ 3 بندوقچی ایک لافانی ناول ہے۔ آج سے 200 سال کے بعد بھی آپ کے بچوں کے بچے، پھر ان کے بچے رات کی خاموشی میں بڑے مزے سے یہ ناول پڑھ رہے ہوں گے۔